ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی کے میں اور آپ جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو ایک مجمع کی شکل میں پیش کرتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے، وہاں اللہ رب العزت کی توفیق سے مجھے کچھ کہنے کا موقع اور آپ لوگوں کو سننے کا موقع جو اللہ کی طرف سے ملا، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ دعا کروں کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کہنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو دین کا سچا مطیع و فرما بردار بنانے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی سچی اطاعت اور قرآن والوں کی سچی محبت اللہ نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، اللہ کا جو دستور ہے ایک ایسا دستور ہے کہ اللہ رب العزت کائنات کا مالک ہے اور اپنے چنیدہ بندوں کی جب کسی ادا کو پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت آنے والے لوگوں کو اپنے چنیدہ بندوں کی ان اداؤں کا پابند بنانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ذرا بات سمجھیے گا، بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے جو چنیدہ بندے ہیں وہ کون ہیں؟
وہ انبیاء अलैहिस्सलाम ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا استفا، ہم نے ان کو منتخب کر کے چن لیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان منتخب شدہ بندوں کو جو چنا، ان بندوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتائی جاتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا تو کیا اللہ کے چنیدہ بندے ختم ہو گئے؟ نہیں، وہ تو قیامت تک اللہ چلتا رہے گا، لیکن فرمایا منصب نبوت اور رسالت ختم ہو، منصب نبوت اور رسالت اس پہ مہر لگ گئی۔ کیسے مہر لگی؟ فرمایا محبوب کائنات کے آتے ہی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ بات واضح فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسی مصدقہ مہر ثبت کر دی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن فرمایا انبیاء علیہم کی تعلیمات، آپ کے طریقے اور آپ کے جتنے معاملات افعال ہیں، ان سب کے لیے، سب پر چلنے کے لیے ہم جن بندوں کو چنیں گے، جن بندوں کو منتخب فرمائیں گے، وہ بندے ہمارے سامنے وہی ہوں گے جو ایمان کے انوارات کے ساتھ منور ہیں۔ قرآن نے اس پر مجھے اور آپ کو ایک دلیل کے ساتھ پیش کر دی یہ بات کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کائنات کی انسانیت کو ایک طرف کر دیا، پھر اس انسانیت میں ایمان والوں کو ہم نے بلند مقام عطا فرما کے ایک طرف کر دیا، اور پھر ان ایمان والوں میں سے ہم نے کچھ چنیدہ بندوں کو اپنا پسندیدہ اور منتخب بناتے ہوئے والذین اوتوا العلم درجات کہہ کر فرمایا کہ ان کو ہم نے علم کے مقام پر لا کر ایسا کھڑا کیا کہ علم کی فہم و فراست، نبوت والے علم کی آگے پہچان، نبوت والے علم کے ساتھ اللہ کی معرفت اور اللہ کی چاہت کو کائنات انسانیت کے سامنے پیش کرنا، ان علم والوں کے سر پر صحرا سجا کر ان کو ہم نے بلند مقام پر بٹھا دیا۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے بات واضح کر دی اور قیامت تک اسے سے چلتے رہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، قیامت تک انسانیت آتی رہے گی، قیامت تک علم والے حضرات آتے رہیں گے، قیامت تک اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سنانے والے آتے رہیں گے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ ان چنیدہ بندوں کے طریقوں کو تم اپناؤ، ان چنیدہ بندوں کے طریقوں کو اپنا کر ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے کہ ان کا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے، لیکن جو انبیاء علیہم آئے ان کے طریقوں کو ہم نے پسند کیا، ان کے طریقوں کو، پھر ان کے ساتھ جڑنے والوں کے طریقوں کو پسند کیا، تو ہم نے تم کو کہا کہ ان جیسے بن جاؤ۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کا انتخاب کر دیا ہے، محبوب کائنات کی محنت کا ثمرہ ہے، ان جیسا ایمان تم لیاؤ، ان جیسی محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہیں دنیا میں بھی مقام بلند ملے گا اور آخرت میں بھی سرخی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو جس نبی کی طریقے کو اپنانے کا حکم دیا وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے خلیل، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کلمہ ہم سب کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نوح صفی اللہ، نجی اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے تو فرمائے محمد رسول اللہ، سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم دوستو، ہم سب کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، سب کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ محبوب کائنات کو فرمایا ہمارے خلیل کا طریقہ اپناؤ، کیوں کہ انہوں نے دین حنیفہ، وہ ایک ایسے دین کی طرف چلے کہ جس نے ان کے اندر یکسوئی پیدا کر دی۔ تو ہم چاہتے ہیں ایسی یکسوئی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اندر پائی اور اپنے اندر پانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے، اب تم بھی ان کے طریقوں کو زندہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ بچہ پیدا ہوا اسماعیل،
چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اللہ رب العزت کا حکم آیا چھوڑ کر نکل جاؤ. آپ علیہ السلام نکل گئے. کہاں نکل گئے؟ اللہ نے کہا میرا پیغام لینے کے لیے آ جاؤ. پیغام اللہ رب العزت ان کو دے رہے ہیں اور پیغام لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں اللہ رب العزت کا، اور بچے کو اور ماں کو جو سستی کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. اب ماں جو پہاڑوں پر دوڑ لگا رہی ہے، وہ دوڑ کب لگاتی ہے؟ جب ماں کے اللہ رب العزت کی طرف سے جو توشہ تھا وہ توشہ ختم ہو گیا. ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اب وہ دودھ بھی خشک ہوتا چلا گیا. اب ماں کے سینے میں دودھ نہیں رہا. ماں دوڑ رہی ہے، ایک پہاڑ کی طرف چڑھتی ہے پھر دوسری پہاڑ کی طرف جاتی ہے، ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے دوسری پہاڑ کی طرف جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی مسافر نظر آ جائے، کوئی قافلہ کوئی مسافر آئے تو میرے ساتھ کوئی تعاون کر دے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے گا. میرا بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، معصوم بچہ ہے. بی بی حاجرہ دوڑ رہی ہے. اللہ رب العزت کو ان کا دوڑ لگانا پسند آیا. بی بی حاجرہ کا دوڑ لگانا پسند آیا. رہتی دنیا تک میرے اور آپ کے لیے حج کے لیے، حج میں وہ سائی کا چلنا، سائی پر دوڑنا پہاڑ پر واجب قرار دیا. حج کی فرضیت میں وقوف عرفہ فرض، طواف قدوم فرض، اس کے بعد فرمایا جو واجب ہے وہ سعی واجب ہے. سعی دوڑنا، دو پہاڑوں کے درمیان میں دوڑنا. اور جس طرح بی بی حاجرہ دوڑی اسی طرح تم کو بھی دوڑنے کا حکم ہے. پہلے کچھ چکر دوڑ کے لگا رہے، کچھ نشانات دیے نا یہاں پہ دوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری 4 چکر جو ہے نا آہستہ لگانا ہے کہ بی بی حاجرہ کے اندر بھی کچھ کمزوری آ گئی تھی. اور 7ویں چکر کے بعد واپس اس طرف آنا ہے جہاں پہ بی بی حاجرہ اپنے بچے کے پاس دوڑ کے آتی ہے. عجب معاملہ ہے. آدمی یہاں سے شروع کرتا ہے پہلا چکر، اور جا کے پھر مروہ پر پہلا چکر مکمل ہوتا ہے، دوسرا چکر پھر صفا پر، پھر مروہ پر تیسرا، پھر چوتھا چکر صفا پر، پھر مروہ پر 5واں چکر، پھر چھٹا چکر صفا پر، 7واں چکر مروہ پر. پھر مروہ سے آدمی واپس دوڑتا ہے، وہ چکر شمار نہیں ہوگا. وہاں سے دعا کر لی، دعا کر کے جب واپس آ رہا ہے زمزم کے کنویں تک، اس کا سفر وہی واپس صفا پہ آ جاتا، مروہ پہ آ جاتا، نہیں صفا پہ آ جاتا ہے. اور پھر وہاں سے آ کر نکل کے جاتا ہے خانہ کعبہ کے سیل میں جا کے پانی پیتا ہے. تو بی بی حاجرہ کا وہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ وہ 7 دفعہ دوڑی. 8ویں دفعہ جب وہ دوڑ کے آتی ہے تو ان کو پانی ابلتا ہوا نظر آتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے سے معصوم سے بچے وہ اپنی ایڑی رگڑ رہے تو اس سے پانی زمین میں پیدا ہو گیا. کیا میرے رب کی قدرت ہے. بی بی حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور بچے کے لیے پھر اپنے آپ کو سینے میں بھاری پر محسوس کرتے ہوئے بچے کو سینے سے لگایا تو دودھ نکلنے لگا. کیا میرے رب کی قدرت ہے. کہتے ہیں کمزوری آ جائے آپ وہاں پر جائیں، طواف کرتے ہوئے جو کمزوری ہوگی، سعی کرتے ہوئے جو کمزوری ہوگی، پانی پیے نیت کر کے اللہ رب العزت توانائی عطا کرتے ہیں. عجب زمزم کا پانی. یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ سارے وہ نشانات ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے آنے والی انسانیت کے اوپر لاگو کر دیا. ان پسندیدہ بندوں کے اعمال ہیں. میرے دوستو، آج مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. کیا مولوی صاحب اپنی طرف سے دین پیش کر رہے ہیں؟ کیا مولوی صاحب بس قرآن ہے، قرآن پڑھنے کے خود سب کچھ آ جائے گا؟ نہیں آتا. جب تک کہ کسی کی صحبت اختیار نہیں کرتے، جب تک کہ کسی کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے، اللہ پھر ان کے طریقے کو پسند نہیں کرتا. میں نماز اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دوں، محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں، تو دوستو بتائیے محبوب کے طریقے کو چھوڑنے کے بعد کیا اللہ کو میرا وہ طریقہ پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس طریقے کو پہچاننے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر اس طریقے کو سیکھنا پڑے. اللہ رب العزت کو ان کا طریقہ پسند آیا. اور بھی طریقہ پسند آیا، اللہ رب العزت نے آزمائش ڈال دی. کیسی آزمائش ڈال دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا نصیب ہوا، بیٹا جوان ہو گیا. بیٹے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو استراحت فرما رہے ہیں. بیٹا الگ چارپائی پر، باپ الگ چارپائی پر. بیٹے کو کبھی دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں. چاند ابھی تاریخ کا کم ہے لیکن چاند کی خوبصورتی اپنی ہے. دیکھتے ہیں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، میرا بیٹا زیادہ خوبصورت ہے. اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ کو بڑی خوبصورت لگتی ہے. اولاد جیسی بھی ہو
मोटी सी नाक हो, बड़े बड़े होंठ हो, काले भजंगे हो, लेकिन बाप कहता है मेरी आंखों का नूर, माँ कहती है मेरी आंखों का नूर, मेरा लफ्ते जिगर। ऐसा ही है ना। तो दोस्तों, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरफ भी देखते हैं, चांद की तरफ भी देखते हैं। चांद ज़्यादा खूबसूरत या मेरा बच्चा ज़्यादा खूबसूरत है? बच्चे की मोहब्बत दिल में जाग रही है, क्या बच्चा इतने अरसे के बाद मुझे मिला। लेकिन शिकवा जुबान पर नहीं, पैदा हुआ अल्लाह ने चिड़ियल मैदान पर चढ़वा दिया, बड़ा हुआ मिलाया अल्लाह ताला ने, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। बूढ़ा हूँ, हड्डियों में ताकत कम है, अब कमज़ोर हो गया हूँ, बच्चा मेरे साथ मेरा बाजू बनकर चलेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी ज़िंदगी बनेगी, मेरी नबूवत वाले काम को आगे लेके चलेगा। किसी किसी सोचे आपने? हर एक का ये दस्तूर है, अल्लाह ताला ने दस्तूर दे रखा है। हर एक सोचता है यार मेरा बच्चा मेरा बाजू बनेगा। जब बच्चा आलिम काज़ी बन जाए, दीनदार हो जाए, तो मुफ्ती साहब बड़ी दावत करते हैं, आज मेरा बच्चा इस काबिल हो गया कि बच्चा मुसल्ला रसूल पर खड़ा होगा, मिंबर रसूल पर खड़े होकर बयान करेगा, दीन की दावत देगा, कुरान और हदीस सुनाएगा। कैसे खुशी का लम्हा होता है बाप को, होता ही नहीं होता। आज इस खुशी के लम्हे में हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने जवान बेटे के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, बार बार बेटे की तरफ देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परख लिया कि बच्चे की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जाग रही है। कहीं ऐसा ना हो बच्चे की मोहब्बत में हमारी मोहब्बत कम हो जाए। अल्लाह तो आलिम उसके में जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन इम्तिहान में डालना है। अल्लाह ने इम्तिहान लेना है, देखें कि कैसी मोहब्बत है, दावेदार बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो मोहब्बत कम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस मोहब्बत में हमारी को भुला दें, कहीं ऐसा ना हो बच्चों के साथ चाहत मोहब्बत में लगा हुआ है, घूमना फिरना लगा हुआ है, हाँ अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, हमको भूल ना जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब दिखा दिया। नबी का ख्वाब भी क्या होता है? वही होती है। नबी का ख्वाब भी क्या होता है? वही होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब वही होती है तो वही को फिर नबी अमल में लाता है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी आजमाइशों में डाला। घर बाप से जुदा हो गए, बाप से जुदा होने के बाद इलाके से निकाल दिए गए, शहर से निकाल दिए गए, मुल्क दर बदर कर दिए गए। बादशाह के पास पहुंचे तो उसके लिए आग तैयार की गई, उनको आग में डाला गया। दीन के लिए कैसी तकालीफ, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। दुनिया की मामला तो अपनी जगह सबको मिल रही है दुनिया, दीन पे चलने के लिए फिर तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मुश्किलात आएंगी, लोगों के ताने होंगे, लोग धुतकारेंगे, भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा, साबित कदमी तुम्हें दिखानी पड़ेगी, नबियों के तरीके को अपनाना पड़ेगा। नबियों ने घर बार भी छोड़कर दिखाया, नबियों ने भूखे रहकर पेट पर पत्थर बांध कर भी दिखाया। ये तुम्हारे सामने सारी चीजें क्यों है? क्या ये खेल तमाशे थे? क्या तुम्हारी को ये कहानियां सुनानी थी? क्या तुम्हारी को ये ड्रामे बताने थे? नहीं दोस्तों, बल्कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम इन तरीकों को अपनाकर अल्लाह की मोहब्बत को समेटने वाले बन जाओ। अल्लाह की मोहब्बत को समेटो। नबियों ने सिर्फ ये नहीं करके दिखाया। आज इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं सब कुछ, लेकिन बावजूद इसके कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी मोहब्बत कम हो जाए तुम्हारे दिल से। उस नबी ने अल्लाह से इतना बड़ा मुतालबा कर दिया। कौन सा मुतालबा किया? अल्लाह तुम मुर्दा को कैसे जिंदा करता है? क्या फरमाया? अल्लाह मुर्दा को कैसे जिंदा करेगा तू? अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम की हमारी बात पर यकीन नहीं है। अल्लाह नहीं, यकीन है, वलाकिन लितत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे दिल का इत्मीनान और ज़्यादा मजबूत हो जाए। हाँ, दीन की बात मौलवी साहब से पूछ लूँ मैं, मौलवी साहब मसला तो मुझे मालूम है, लेकिन आपसे पूछ कर मैं चाहता हूँ दिल को इत्मीनान हो जाए, मैं चाहता हूँ दिल मेरा मुतमईन हो जाए। मुफ्ती साहब नहीं, मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछ लूँ, मौलवी साहब ने तो बता दिया, अब मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब जुम्मे को आएंगे, मुफ्ती साहब से मसला पूछूंगा, मुफ्ती साहब इस तरह वाज़ेह क्या किया जाए। मसला मुझे मालूम है, लेकिन अब इस मसले के बारे में आप जरा मुझे और तसल्ली दें। ऐसा ही होता है ना, अल्लाह मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं देखूँ कि मुर्दे को जिंदा किस तरह करेगा। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परिंदे पालने का, उन परिंदों की परवरिश करने का, उन परिंदों को सिखाने का, उनकी तरबियत करने का हुक्म दिया। 12-15 दिन में तरबियत नहीं हुई मौलवी साहब। तरबियत के लिए उन छोटे छोटे परिंदों को आदी बनाया, अपनी आवाज़ का आदी बनाया, किस तरह आवाज़ दी जाती है उसको परिंदों को सिखाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने से मानूस किया, पहले अपने से मानूस किया, फिर आगे सिखाया।
اپنے سے مانوس کر کے اپنی آواز سنا سنا کر ان کے اندر وہ چیز پیدا کی، وہ صلاحیت پیدا کی جس صلاحیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان پرندوں کو آواز لگائیں تو وہ چلتے چلتے آ جائیں۔ کیا میرے رب کی قدرت! اللہ میں تیری ساری قدرتوں کو پہچانتا ہوں، اللہ میں تیری ساری ربوبیت کو جانتا ہوں، اللہ تو مالک کے کائنات کی ہے، تو خالق کے کائنات کی ہے، میں جانتا ہوں۔ ولیکن تطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے تجھ سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس مشاہدے کے لیے کتنی محنت کروائی، کتنا عرصہ لگوایا، اور پھر ان جانوروں کی قیمہ کروایا کہ تمہارے دل میں ان کی قیمہ جب کرو تو ان کا احساس بھی ہو تمہیں، اور پھر جب احساس ہو تمہارے دل سے آواز نکلے، اور جب تم آواز نکال کے ان پرندوں کو بلاؤ، ان کا تھوڑا تھوڑا حصہ تم ادھر ادھر رکھ دو پہاڑوں پر، اور پھر دیکھو تمہاری آواز پر وہ پرندے کس طرح آ کر ان کے وجود میں وہی گوشت جائے گا جس کے وجود کا حصہ تھا۔ اللہ نے یہ بھی کر دکھایا۔ آج اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ ابراہیم کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اب آزمائش بڑی ڈالتے ہیں، ایسی آزمائش ڈالتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری محبت کم تو نہیں ہو گئی ہے۔ کیسے محبت کم ہوگی؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن انسانیت کو دکھانا چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کا علم رکھتا ہے، اللہ رب العزت کائنات کی انسانیت کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان دلوں کے بھیدوں سے جو بخوب واقف ہے، واقف ہونے کے باوجود اللہ رب العزت چاہتا ہے میں اپنے بندے کو ایسی آزمائش میں ڈالوں اور پھر اس آزمائش سے میں نکالوں اس وقت جب اس کے اندر وہ طلب پیدا ہو۔ دعوے دار تو بن رہے ہو، حضور کا نام آئے جی چاہتا ہے میں اپنے لبوں پہ لگا کر ہونٹوں پہ چوم لیتا ہوں۔ کتنا پیارا نام ہے محمد، نام محمد کے آتی میرا دل پاک پاک ہو جائے۔ لیکن میرے دوستوں صرف لبوں تک لگانا نہیں ہے، دل کی گہرائیوں سے چوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو زندہ کرنے کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خلیل ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے کو اپنانے کا حکم ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ جاگ رہی ہے، اولاد سے محبت سب کو ہوتی ہے، فطری تقاضا ہے، لیکن ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ کیوں آزمائش میں ڈالا؟ تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا سکیں کہ اگر اللہ چاہے تمہارے سے تمہاری محبت اور پسندیدہ چیز تم سے مانگنے کا جب مطالبہ کرے تو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح تم نے اس مطالبے کو پورا کر کے دکھانا ہے۔ کیسے کر کے دکھانا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دکھا دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ میرا بچے آج میں نے خواب دیکھا، 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، 3 راتوں سے خواب دیکھا۔ ایک دن خواب دیکھا، ایک رات خواب دیکھا، صبح اٹھ کے پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ صبح اٹھ کے پریشان ہے کیا کیا جائے، بیٹے کو کس طرح بتاؤں؟ بیٹے کو بتاتا ہوں، بیٹا کہے گا پیدا ہوا تو میرے کو چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، اب بڑا ہوا میں جوان ہو گیا، کمانے کے قابل بن گیا تو میرے گلے کو چھری پھیرنے کی بات کرو۔ آج کے بچے تو یہی ٹیڑھی نگاہ سے باپ دیکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ باپ کی کس طرح اطاعت کرنی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا حکم صادر کر کے بیٹے کے سامنے پیش کیا ہے، اور بیٹے نے باپ کے حکم پر سجدہ ریز ہو کر قبول کیا ہے۔ یہ ہے بیٹا، یہ ہے اولاد۔ اولاد کو کہا جا رہا ہے باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ آج ہم اپنے باپ کے ماں باپ کے سامنے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ کبھی احساس ہوا ہے اس بات کا؟ آج ہم کہتے ہیں تربیت میرے دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے ان کے بیٹے کو حکم ہو گیا، ماں کو حکم ہو گیا، بیٹے کو لے کے چٹیل میدان میں ویرانے میں چلے جاؤ، اس جگہ کو آباد کرو۔ اور باپ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے بلا لیا، اور بیٹا بھی جب مل رہا ہے تو باپ کی اطاعت گزاری کر کے دکھا رہا ہے۔ ہاں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ابا کیا دیکھا خواب میں؟ بیٹا میں نے خواب عجیب دیکھا۔ ابا کیا عجیب دیکھا؟ بیٹا سناتا ہوں، دل کانپتا ہے، زبان کب کب پانے لگتی ہے کہ کس طرح سناؤ تیرے کو۔ ابا سنا ڈالا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ رب العزت نے تیرے کو اپنا خلیل بنانا ہے، اللہ رب العزت نے تیرے کو اپنا برگزیدہ نبی بنایا ہے۔ اللہ نے جس طرح تیرے کو حکم دیا میرے ابا کر گزری، کیا حکم ہے؟ کیا نہیں دیکھا اپنے خواب میں؟
अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटा अपने हाथों से तेरे को ज़बह करो, तेरी क्या राय, कुर्बानी चाहिए। अल्लाह अकबर, ऐसा बेटा क्या बात है। काला, अपने बाप को कहता है या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा कर गुजरिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया, कर गुजरिए। क्या कर गुजरिए? मेरे गले पर छुरी चला दीजिए, उफ तक नहीं करूंगा, उफ तक नहीं करूंगा। अब्बा की आंखों में आंसू, इब्ने माजा में लिखा हुआ है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। बेटा आंसू साफ करके कहता अब्बा नहीं, अल्लाह का हुक्म, आप नबी हैं, नबी का ख्वाब सच्चा है, नबी का ख्वाब वही है, आप कर गुजरिए। सतजीदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। है कोई बेटा ऐसा करने के लिए तैयार, बाप की इताअत गुजारी करने के लिए? मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब नबी ने फरमाया बेटा नफलें पढ़ रहा है, लंबी लंबी नफलें पढ़ रहा है। माँ ने आवाज़ दी, बाप ने आवाज़ दी, नफिल तोड़कर जाए फिर उनके पास। हुक्म है। आज कहाँ से आ गई इताअत गुजारी? नहीं करती इताअत गुजारी। अब्बा मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा है? वीडियो देख रहा हूँ, गर्लफ्रेंड क्या नाम है, मोबाइल में। भाई तू कुछ कर, काम कर, पता चले काम नहीं, वो वीडियो देख रहे अपने मोबाइल में लगा, फिर भी बाप का काम नहीं करेगा, माँ की बात नहीं सुनेगा। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की इताअत गुजारी करके मुझे और आपको और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बता दिया कि बाप का हुक्म, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बाप को हुक्म हो कि बेटे की गर्दन पर छुरी चला दे, तो बाप के इस छुरी चलाने पर बेटा उफ भी नहीं कर सकता, उफ भी नहीं करेगा। बाप के लिए, माँ बाप के लिए औलाद को इतना भी हुक्म नहीं है कि अपनी तरफ से वो किसी नेकी का हुक्म करें कि अब्बा ये काम कर लो, नेकी का काम है, फर्ज है, फर्ज अदा कर दो। नहीं, तू नहीं कह सकता अपने बाप को। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल अल्लाह को पसंद आया। अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, और जब इम्तिहान में डाला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के गले पर छुरी फेंकनी चाही। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज़ आई या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। अब हम आपके लिए एक ऐसी इस कुर्बानी को कबूल करते हैं कि क़यामत तक आपकी ये कुर्बानी भी जिंदा रहेगी, आपकी इस कुर्बानी को लोग करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, बात तवील है, लेकिन मुख्तसरन बात को समेटते हुए मैं आप हज़रात के सामने इस बात को लपेटने की कोशिश करूंगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से एक मेंढा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी मेंढे की देकर अपने बेटे के बदले जो कुर्बानी थी, उस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कहकर कुरान में जिक्र कर दिया, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन कहकर मेरे और आपके ऊपर इस कुर्बानी को वाजिब कर दिया। ये कुरान का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है कुर्बानी का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के ऊपर इसको वाजिब करार दे दिया। अब मसला आता है कुर्बानी का। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़बह किया, और बेटे को जब ज़बह किया, छुरी चलाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तो कुर्बानी कबूल कर ली, और कुर्बानी जब कबूल कर ली, बेटे के गले पर छुरी नहीं फिरी, हज़रत इब्राहिम ने मेंढा ज़बह किया। अब मैं और आप कुर्बानी में बकरा भी काटते हैं, बकरी भी काटते हैं, दुम्बा भी काटते हैं, भेड़ भी, मेंढा भी काट लेते हैं, मैं और आप गाय भी काटते हैं, ऊँट भी काटते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के बारे में सहाबा ने जब हुजूर से पूछा कि ये क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ऐसी सुन्नत है जो तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा, सुन्नत तरीके को कहा जाता है। उनके इस तरीके को जिंदा रखते हुए मुझे और आपको हुक्म हुआ कुर्बानी करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको तरीका बतलाया कुर्बानी करने के लिए। अल्लाह ताला ने किन किन जानवरों को कबूल किया, किन किन जानवरों को पसंद किया। ऊँट की कुर्बानी भी फरमाया तुम कर सकते हो, गाय, भैंस, भेड़, दुम्बा, बकरी, इन सब की कुर्बानी, बकरे की सबकी कुर्बानी तुम कर सकते हो। ये अल्लाह के पसंदीदा जानवर हैं, और इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिआर कहा है। क्या कहा है? शिआर, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। क्या बात है! ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ، تندرست و توانا، ہر عیب سے محفوظ، لنگڑا نہ ہو، نابینا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹی بھی نہ ہو، معذور نہ ہو، ایک آنکھ سے معذور نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس جانور کو پسند کیا جو ہر عیب سے محفوظ ہو، ہر عیب سے محفوظ ہو، اور فرمایا ایسا جانور پسند کیا ہے جو فربا بھی ہو، صحت مند بھی ہو۔ میرے دوستو، اس کی مثال میں اپنے دروس میں دیتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں، جب میں اور آپ ہائی وے کا سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بائی روڈ ہم سفر کریں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ملتان جانا ہے کراچی سے، اپنے بائی روڈ گاڑی میں جا رہے ہیں، تو گاڑی میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، گاڑی بھی نہیں ہو، اے سی بھی ہو تاکہ گرمی نہ لگے، گاڑی میں کوئی کام بھی نہ ہے، ٹائر ٹیوب سب کچھ نہیں ہو، ایسے کہا جاتا ہے نا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی اس قربانی کے لیے فرمایا ایسا جانور ہو جو ہر عیب سے محفوظ ہو، صحت مند بھی ہو، فربا بھی ہو، طاقت و توانائی بھی ہو اس کے اندر۔ کیوں؟ کھانا تو میں نے آپ نے فرمایا قیامت والے دن پل صراط پر یہ سفر کرائے گا تمہیں، یہ پل صراط کی تمہاری سواری ہوگی۔ سواری کمزور اچھی یا مضبوط اچھی؟ زور سے بولو، مضبوط اچھی؟ لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی اچھی یا پرانی اچھی؟ نیو ماڈل گاڑی اچھی، سفر اچھا کروائے گی۔ میرے دوستو، پل صراط کا سفر ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت سے ملانا ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا محل، اس محل تک پہنچنا ہے۔ اس محل تک پہنچنے کے لیے پل صراط کا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اس قربانی کے جانور کا انتخاب کیا ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ قربانی کے جانور کا جو انتخاب اللہ پاک نے فرمایا، وَسُنَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تمہارے باپ کی سنت کو ان جانوروں کے ذریعے اللہ رب العزت نے زندہ کرنا ہے، اس لیے فرمایا تم ان جانوروں کی قربانی کو پیش کرو۔ اب بیٹے کی قربانی دینے کی کیا لوجک ہے؟ کوئی دے گا بیٹا؟ اور پھر قربانی بیٹے کی دی جائے اور پھر بیٹے کو قربانی کا گوشت بنا کر کھایا جائے، کوئی کھائے گا؟ بتائیے، کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، فرماتا ہے قربانی ہم نے مانگی، تم قربانی دو گے، تم ہی سب کچھ کرو گے، گوشت بھی تم کھاؤ گے، غریب غربا میں تقسیم ہوگا۔ تمہیں کیا پتہ یہ قربانی کس کا ذریعہ ہے؟ یہ قربانی تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے زمین پر ایک معاش کا بھی ذریعہ ہے۔ کس طرح معاش کا ذریعہ ہے؟ وہ لوگ جو بیچارے کٹائیاں کرتے ہیں، زمینداری بند کرتے ہیں، ان کے مزارے جو کام کرتے ہیں، گندم کاٹا، گندم سے جو بھوسا نکلا، اس بھوسے کو کیا برباد کرتے ہیں؟ نہیں، غریب بیچارہ اپنے لیے لے جاتا، اس بھوسے کو لے جا کے کیا کرتا؟ جانوروں کے لیے فروخت کر دیتا۔ قربانی کے دن آتے ہیں، جانور کو بھوسا دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا۔ اب میں اور آپ پورا سال ایک غریب آدمی بیچارہ گوشت نہ کھائے، قربانی کرتے ہیں، غریبوں کی تقسیم کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے چمڑا اس کا کہاں جائے گا؟ کہ لے غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں کو دے دو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بھی ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو تمہارے معاش کی فراوانی کے لیے، تمہاری اللہ رب العزت صحت کو بلند کرنے کے لیے، تمہارے وجود کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایسے جانور کا انتخاب کیا جس جانور کے گوشت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پروٹین بھی رکھی۔ زور سے بولو نا زبان۔ ہاں، جانور کا گوشت کھاؤ گے؟ فرمایا آج ہم لوگ مرغیاں کھاتے ہیں، فارم کی انجیکشن لگی ہوئی مرغی، نہ جان دے نہ طاقت دے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے میرے اور آپ کے لیے بڑا اعلیٰ جانور قبول کیا۔ اعلیٰ جانور میں اونٹ بھی آ رہا ہے، اعلیٰ جانور میں قربانی کے لیے گائے بھی آ رہی ہے۔ فرمایا گائے کا گوشت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کہ جس میں مستقل طور پر پروٹین اللہ تعالیٰ نے آ کی، اس سے تم فائدہ حاصل کرو۔ وجود میں جو کمزوری آ گئی ہے اس وجود کو مضبوط بھی بنا لو۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے آج ممکن ہے چاند دکھ جائے، آج ذی الحج کا چاند دکھ جائے گا، پھر 10 راتیں ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ 10 راتوں کے حوالے سے مجھے بات کرنی تھی، 10 راتوں کا بھی آپ کو بتا دوں مختصر، یہ تو قربانی کا بتا دی، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے آج چاند دکھ جاتا ہے تو پہلی رات سے عید کی رات تک ان 10 راتوں کا قرآن نے ذکر کیا۔ 10 راتوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو پیش کر دیا، اور اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات واضح کر دی۔ رمضان میں لیلۃ القدر دی اللہ رب العزت نے کہ بندہ مومن فائدہ اٹھا لے۔ رمضان کے بعد میں اور آپ آزادانہ وقت گزار رہے تھے، اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ 10 راتیں عطا کر دی۔ دوستوں
10 راتوں کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کر دیا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا۔ سورۃ الفجر آپ پڑھتے ہیں، والفجر ولیال عشر، یہ 10 رات ہیں جن کی اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو یقیناً اس کی فضیلت ہوتی ہے، تو اللہ پاک قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھا کر اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا، بندہ مومن تو پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو تیرے لیے بہت محترم رکھا ہے۔ عازمین حجاج وہاں پہ حج کے لیے اب تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ہاں، کل رات انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے، حج وہاں پہ مکہ میں کل چاند دکھ گیا ہے۔ ہمارے اقبال بھائی کا فون آیا تھا میرے پاس رات کو، بتایا ماشاءاللہ چاند دکھ گیا۔ ہمارے یہاں پر وہاں پہ بیٹھتے ہیں اقبال بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کی سعادت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرما دیں، تمام حجاج کرام کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں، اور اللہ پاک ہم کو بھی حج کی سعادت سے نواز دیں۔ تو میرے دوستوں، وہاں پر اب حضرات حج کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ کوئی عزیزیہ جانے کی کوشش کر رہا ہوگا، کوئی عزیزیہ میں 2-3 دن گزارنے کے بعد کہے گا ابھی سے مینا چلا جاؤں، لیکن 8 تاریخ کو مینا جانا ہوگا۔ ہاں، مینا کی تیاری، کوئی مکہ سے مدینہ جا رہا ہوگا، کوئی مدینہ سے عزیزیہ لوٹ رہا ہوگا، سب اپنی بھاگم بھاگ دوڑ میں لگے میں۔ فرمایا مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، اب چاند دیکھ لیا، چاند دیکھنے کے بعد یہ مت سوچو کہ عید کی رات کو میں جا کے جانور لاؤں گا، یہ سوچو کہ میں 10 دن پہلے جانور لاؤں گا، میں جانور کی خدمت کروں گا، میں قربانی کے جانور کے اوپر محنت کروں گا، اپنا وقت صرف کروں گا، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا اس کو، اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا اس کو، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلاؤں گا، اس کی خدمت کروں گا، اس کے کبھی ماتھے پر ہاتھ لگاؤں گا، اس کی کبھی پیٹھ پر ہاتھ لگاؤں گا۔ خدا کی قسم اللہ کے محبوب نبی نے اس طریقے کو پسند فرمایا، اور فرمایا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کا جو احترام کرے گا، شاعر اللہ سے جو محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ میرے دوستو، آج چاند دکھ جاتا ہے، آج ہی سے تیاری شروع کر دو، اللہ رب العزت سے مانگو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو، اللہ میرے پاس اتنی رقم ہے، میں تیری راہ میں قربانی کرنے کا ارادہ رکھ کر جا رہا ہوں، قدم نکالنے سے پہلے تیرے سامنے سجدہ ریز ہو کر مانگ رہا ہوں، میرا پسندیدہ میرے مزاج کے مطابق اعلیٰ صحت مند مجھ کو جانور اس میں سے عطا فرما دیں، اللہ عطا فرما دیں گے دوستوں، اللہ رب العزت ملا دیں گے۔ جانور لے لو، جانور کی خدمت کرو، اور جانور کی خدمت کرنے کے بعد اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر تو کچھ ہار وار ان ساری چیزوں کا بھی اہتمام کرو۔ ذریعہ معاش تو ہے نا، غریب نے ہار بنایا ہے، قربانی کے جانور کو حدیث میں آتا ہے ہار پہنایا جائے، قربانی کے جانور کے اندر پٹا لگایا جائے گلے پر، اور فرمایا جب وہ ذبح ہو جائے تو ان قربانی کے جانوروں کے جو تم نے پٹے یا تم نے اس کو ہار پہنایا ہے، اس کو ایسے ضائع مت کر دو، اس کا بھی احترام ہے تمہارے اوپر، اس کا چمڑا جو اتارا ہے اس کا بھی احترام ہے تمہارے اوپر، اس کی جو پیٹا اوجڑی نکلے گی اس کا بھی احترام ہے۔ ایسے مت پھینک دو رستوں میں کہ دوسروں کو تنگی محسوس ہو، دوسروں کو بدبو آئے، دوسرے پہ بری بری باتیں کریں، نہیں، تم دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ اس قربانی کے جانور سے پیٹا نکلا ہوا ہے تو اس کو اس مقام پر جا کر پہنچاؤ جس مقام کا تعین کیا گیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کھال ذبح ہو گئی ہے، کھال اتار دی گئی ہے، جانور ذبح ہو گیا ہے، اب اس کھال کو اس مقام تک پہنچاؤ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اس کی ذمہ داری ملی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو تم جانور کی کھال کو بھی رستے میں پڑے رہنے دو، ایسا نہ کرنا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے اس مختصر سے وقت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ہم سب جڑ بیٹھ جائیں، یہی کوشش ہوتی ہے نا، سب مل بیٹھ جائیں، پورا ہفتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، نماز جمعہ کا وقت آتا ہے، اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، آپ سب میری طرف نظر کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، میں بھی کوشش یہ کرتا ہوں ہر ایک کو دیکھ لوں، ہر ایک کو دیکھ لوں، آپ پہچانتا ہوں، بھائی ان کو بھی پہچانتا ہوں، آخر میں آیا لیکن بات بندہ جاننے والا، ماشاءاللہ یہ بھی ارجو میں پابندی سے آتا ہے، تو ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کم از کم ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان کر کے دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہاں، اور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی فکرات اپنے دل میں پیدا کر یہاں جڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ دین کی بھی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے جلد از جلد آپ کے سامنے مسئلے مسائل کو کھول کر پیش کر دوں، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جلد سے جلد حاضر ہو کر ان مسئلے مسائل کو سیکھ لیں۔ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ خود اگر عمل نہیں کریں گے دوسرے کو بتائیں گے، اس سے فائدہ تو ہوگا نا۔ تو میرے پیارے دوستوں،
فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، بہترین ہے وہ لوگ جو دوسروں کے فائدے کے لیے کام کریں۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور خیرخواہ بنا دے، ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر کے اپنی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے۔ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات یہاں پر ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی راہ میں قربانی کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔